آیت نمبر 118 سورۃ الانعام۔ تو کھاؤ اس میں سے جو کہ نام لیا گیا ہو اللہ کا اس پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی مشرکین اور کفار کا فرق۔ اب مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے مذہب ان کا کہ جو اللہ کی طرف سے یعنی موت، طبعی موت سے مر گیا، یہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو یہ خود ذبح کرتے ہیں اس کو یہ کھاتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کے ہمیں قاعدے قانون بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے۔ تو اسلام میں ذبح کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ذبح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اس میں بھی ایک بات قابل وضاحت ہے، کچھ لوگ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس کا صحیح جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جبکہ صحیح لفظ جو ہے وہ اللہ اکبر نہیں ہے، سبحان اللہ واللہ اکبر لفظ ہے۔ اگر میں نے بتانے میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی اور آپ سب سے بھی، لیکن میرے علم ناقص کی جو ہے وہ بات یہی ہے کہ یہ صحیح ورڈ یہی ہے اور یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی واضح بتا دیا کہ جو نام لیا گیا اللہ کو اس پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے، یعنی اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا اسے کھانا ہے، اور جو اس کے علاوہ اس کو نہیں کھانا، اس سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 119، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ اس سے جو ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، یعنی اور تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی تم صرف وہ کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فضل، اور اس نے تفصیل بیان کر دی ہے، فصلہ، وقد فصلہ، اور اس نے تفصیل بیان کر دی ہے، لکم تمہارے لیے، ما حرما، جو اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، الا ما اضطررتم، اس پر مگر جو تم مجبور کر دیے جاؤ، الیہ اس کی طرف، وان، اور بے شک، کثیرن بہت سے لوگ، لیضلون یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیں، باہوائہم اپنی خواہشات سے، بغیر علم علم کے بغیر، ان ربک بے شک آپ کا رب، هو اعلم وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین سب حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی کہ حالانکہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے اس نے جو حرام کیا ہے۔ اب بات حلال و حرام کی ہو رہی تھی، اور بات اور یہ والا موضوع تھا ہمارا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو ہم کھا سکتے ہیں مسلمان، اور باقیوں چیزوں کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو تمہارے لیے تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس نے جو حرام کیا ہے وہ بھی تم پر واضح کر دیا ہے، مگر جو کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ تم بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہو اس کی طرف، اور کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف ہمیں دھکیلتے ہیں، گمراہیاں ہمارے لیے خریدتے ہیں، گمراہی کے اسباب پیدا کرتے ہیں اپنی خواہشات سے علم کے بغیر۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے سب حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ بہکنے والوں کو، بہکانے والوں کو، جاننے والوں کو، ہدایت کو حاصل کرنے والوں کو، ہدایت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَذَرُوا، اور سب چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہر گناہ کو، وباطنہ، اور اس کے چھپے ہوئے کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکسبون وہ سب کماتے ہیں، الاسم گناہ، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون اس گناہ کا جو وہ سب کرتے تھے، ولا تاکلوا اور تم سب مت کھاؤ، مما اس سے جو، لم یذکری نہ لیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فصلہ تفصیل، مفصل اور تفصیلات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حرما حرام، حلت و حرمت، علیکم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، اضطررتم اضطراری حالت، مضطر، الیہ الداعی الی الخیر مکتوب الیہ، کثیراً کثیر اکثر اور کثرت، لیضلون دلالت، علم عالم علم عالم معلوم اور تعلیم، ظاہری ظہور اور مظہر، باطنہ ظاہر و باطن، خبث باطن، یکسبون
کسب حلال کسبی، سیجزون جزا و سزا جزائے خیر، بما ماحول ماتحت مافوق الفطرت، تاکلو اکل و شرب اور معقولات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈ ہیں ہمارے پاس احوائی خواہشات، بالمعتدین حد سے بڑھنے والے، وزرو اور چھوڑ دو، اسمی گناہ کو، اسمی گناہ، یقترفون وہ کرتے، یہ والے ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 119 کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 120، اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ گناہ کرتے۔ آج کے سبق کی بہت مفصل اور جامع آیت اور ہم سب کے لیے مشعل راہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی، یعنی وہ گناہ جو دوسرے دیکھ سکتے ہیں، اور چھوڑ دو ان گناہ کو بھی جو چھپے ہوئے ہیں، جو ہم چھپ کر کرتے ہیں۔ وہ چھپتے ہم لوگوں سے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو ہم چھپ ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دو، ظاہری کو بھی چھوڑ دو اور باطنی کو بھی چھوڑ دو، اور جو لوگ کماتے ہیں گناہ، جو گناہ کماتے ہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے اس گناہ کا جو وہ کرتے تھے، یعنی جو گناہ وہ کر رہے ہیں ظاہری کر رہے ہیں یا وہ باطنی کر رہے ہیں، وہ سب اس کا بدلہ پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اب ظاہری گناہ تو وہ ہیں جو ہم بظاہر کر رہے ہیں، معاشرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور باطنی گناہ میں کیا ہے، بہترین چھوٹی سی مثال ہے اس کی، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، پوری دنیا ہماری رینج میں ہے، ابھی ہم پہ ڈیپینڈ، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن ہم اس کا دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ نیگیٹو میں کیا ہے، ہم دنیا کی ہر فحاشی عریانی اور ہر فسق و فجور اس پہ دیکھ رہے ہیں، اور پازیٹیو کیا ہے کہ ہم اس کو قرآن و حدیث کے علم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ایک کلک پہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حدیث کو سکھا رہے ہیں، اس سے بڑا اور پازیٹیو استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ فی دور گھر سے نکلنا، ٹائم نکالنا، جانا، اور جبکہ یہاں پہ تو ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں جو بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہری کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی کو بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری و باطنی دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 121، اور مت کھاؤ اس سے جو کہ نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، یہی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور کفار اور مشرکین مکہ کے کو جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسقٌ یقیناً نافرمانی ہے، وَإِنَّ اور بے شک الشیطان شیطان لیوحون یقیناً وہ سب ڈالتے ہیں، الی اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف شبہات، لیجادلوکم تاکہ وہ سب جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے اطاعت کر لی ان کی، وَإِنَّکم تو بے شک تم لمشرکون یقیناً سب مشرک ہو گئے۔ پہلے ہم اس آیت میں جو میننگز استعمال ہوئے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال، فی الحقیقت اور فی الفور، کلی کل نمبر، کلی طور پر بالکل، قریۃن قریہ قریہ، بستی بستی، مجرمیہا اجرمو جرم مجرم، لیمکروا مکر و فریب اور مکار، الا ماشاء اللہ الا قلیل یہ کہ بانفسہم نفسا نفسی نفسانی خواہشات، یشعرون باشعور، عقل و شعور اور شعوری طور پر، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس جعلنا، ہم نے بنا دیا، یعنی، اور اس آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے لوگوں کو جرائم کرنے والے اس بستی کے، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنے نفسوں سے وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں بھی وہی تسلسل ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ بڑے لوگ اور حاکم لوگ اور اکثریت والے، کہ یعنی اس میں ہر بستی میں بڑے لوگوں کو جرائم کرنے والے، یعنی اس بستی میں ہر فسق و فجور والے کام کرنے والے، جرائم کرنے والے، مکر و فریب دینے والے ہیں، تو وہ اگر یہ چاہتے ہیں یا وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم بستی کے لوگ جرائم میں بھی ہم ہیں انوالو، مکر و فریب بھی دے رہے ہیں، تو وہ مکر و فریب جو دے رہے ہیں، دھوکہ جو دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور سے مالا مال کرے اور ہم کسی ایسے معاملے میں انوالو نہ ہو جہاں پہ دھوکہ دہی ہو
جرائم کرنے والے ہوں، ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What happened?